تو آپ بتائیں وہ عاشق زار جس نے محبوب کے لیے کئی مرتبہ جان تلی پر رکھ کر قربانی دی، سانپ ڈستا رہا، سانپ ڈس ڈس کر صدیق کا بدن زہر آلود کرتا رہا، عقل کہتی رہی جان جا رہی ہے، عشق کہتا رہا میں نے قدم کو حرکت نہیں دینی، رسول اللہ کے ادب میں فرق نہ آ جائے۔ زہر سرایت کر گیا، صدیق کی آنکھوں میں آنسو بن کر گرا، لیکن قدم کو حرکت نہیں دی، رسول اللہ میری گود میں ہیں کہیں ادب میں فرق نہ آ جائے۔ صدیق کی گود میں رسول اللہ کا سر ہے، جان جا رہی ہے، پرواہ نہیں، مست بیٹھا ہے۔ جب آنسو گرا تو پوچھا ابو بکر خیر ہے؟ آقا کوئی چیز ڈس رہی ہے؟ اب برداشت سے معاملہ باہر ہو گیا تو میرے کریم نے کرم فرمایا، فرمایا لاؤ نا اپنی ایڑی، وہ لعاب لگایا، اب لعاب تو تیرا بھی ہے جو بیماریاں پھیلاتا ہے۔ مصطفیٰ نے لعاب صدیق کے قدم پر لگایا، جہاں جہاں زہر گیا وہاں وہاں رسول اللہ کا لعاب گیا۔ صدیق کہتے ہیں یوں پتہ چلا جیسے درد تھا ہی نہیں۔ یہیں رک کر میں ایک بات کرتا ہوں کہ صدیق کے بدن میں جہاں سانپ کا زہر گیا وہاں رسول اللہ کا لعاب گیا۔ آج جو کلمہ پڑھ کر صدیق کی گستاخی کرتا ہے اسے اتنا تو حیا کرنا چاہیے، صدیق وہ ہے جس کے رگ رگ میں نبی کا لعاب موجود ہے۔ کلمہ پڑھ کر صدیق کی گستاخی کیسے کرو گے؟ لیکن صدیق کا ادب و احترام یہ، جان جاتی ہے تو جائے۔ صدیق اکبر علی مرتضیٰ کی گود میں حضور سو رہے ہیں، حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب رہا ہے، عقل کہہ رہا ہے ابو علی نماز جا رہی ہے، عشق کہتا ہے پھر ادا ہو جائے گی، دیدار مصطفیٰ والی نیاز تو پھر ملے گی یا نہیں ملے گی۔ حضور کے احترام کا معاملہ یہ ہے کہ مولا علی حرکت نہیں کرتے، پھر اللہ نے سورج پھیرا، مولا علی نے نماز پڑھ لی۔ یہ تھا صحابہ کا فعل میں رسول اللہ کا عمل۔